بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے مشاہدات حج قسط نمبر 3۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور صادقین کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ایمان والوں کو جہاں تقوی کا حکم دیا وہاں صادقین کی معیت کا بھی حکم فرمایا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقین کی معیت عقیدہ میں بھی مطلوب ہے اور عمل میں بھی مطلوب ہے کہ اس عقیدے پر رہو جو صادقین کا عقیدہ ہے اور وہ کام کرو جو صادقین کے کام ہیں۔
صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک صادقین کے عقیدے کو اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور صادقین کا عمل وہی ہے جو قرآن و سنت میں جس کی وضاحت ہے، فقہ اسلامی میں جس کی تفصیلات موجود ہیں، اور اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت کے ائمہ مشائخ یہ عقیدہ و عمل کے لحاظ سے اس نقطہ عروج پر ہے جس کو قرآن مجید صادقین کے مرتبے سے تعبیر کرتا ہے۔ مشاہدات حج کے لحاظ سے دو اقساط کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، جس میں بہت سی چیزیں بیان کی گئیں۔ ان دونوں میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہر بار میں جو حاضری کے آداب ہیں ان پر تفصیلاً بحث ہوئی، اور موجودہ مسلط طبقہ اور اس کا جو لٹریچر ہے اس کو پیش کر کے اس کے مقابلے میں جو قرآن و سنت کا پیغام اور 14 صدیوں میں جو امت کا اجماعی موقف ہے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اور اس وقت بھی مختلف ممالک اور بلاد اسلامیہ میں جو صحیح افکار اور صحیح عقائد کی ترجمان آواز ہے اس سے بھی حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس سلسلہ میں یہ کتاب جو میں آپ کے سامنے اس وقت پیش کر رہا ہوں یہ اپنے ظاہر کے لحاظ سے بھی بڑی خوبصورت ہے اور باطن کے لحاظ سے بھی بڑی خوبصورت ہے۔ وصف المسجد نبوی الشریف، جو مسجد نبوی شریف کے تعارف پر لکھی گئی، جس میں مسجد نبوی شریف مختلف ادوار میں جو اس کی صورتحال تھی، اور پھر جو آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف کنویں، مختلف مکانات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور دیگر بہت سی امور سے اسے مزین کیا گیا، اور واقعی یہ امت کے لیے ایک بہت بڑی دستاویز ہے، ڈاکومنٹس کے لحاظ سے بھی، اور ویسے قرآن و سنت کے دلائل مختلف موضوعات پر دیے گئے، اور یہ وہاں پر عام سٹالوں پہ دستیاب ہے۔ اس میں مصر کے سب سے بڑے مفتی جو ہیں ان کی تقدیم بھی ہے، علی جمعہ ان کا نام ہے، اور ڈاکٹر خالد محمد حامد جنہوں نے اس کو مرتب کیا۔ دارالفاروق نے اس کو شائع کیا، اور اس میں اہل محبت کے لیے بہت سا سامان موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری کے لحاظ سے اس کتاب میں جو تفصیلات ہیں وہ بھی اختصار سے کچھ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح کہ پہلے یہ حقیقت واضح کی گئی کہ موجودہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مدینہ شریف جانا چاہے تو نیت مسجد نبوی شریف کی ہونی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کی نیت نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو شدید الفاظ میں انہوں نے منع کیا ہے، اور یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہینڈ بل شائع کیے جاتے ہیں، تقسیم کیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے مختلف صدیوں کے اماموں کی جو تصانیف ہیں، اور اس وقت بھی بلاد عربیہ کے مختلف جو
حج کی کتابیں تھیں ان سے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ ہر زمانے میں جو ابواب لکھے گئے تو وہ ابواب جو تھے باب زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا باب زیارت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے انہیں لکھا گیا، اور اس کے تحت پھر اس کا طریقہ بھی تفصیل سے جو بہو آج اہل سنت و جماعت کا طریقہ وہ ان حوالوں سے بیان کیا گیا۔ یہ کتاب جو وہاں سٹالوں پہ موجود ہے اور اس موضوع کی اس وقت کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس میں بھی مدینہ شریف کی حاضری کا ذکر اسی انداز میں ہے جس انداز میں اہل سنت و جماعت حاضری دیتے ہیں۔ یہاں اس کتاب کے صفحہ نمبر 17 پر جو باب ہے وہ ہے زیارت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زیارت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا باب قائم کیا، اور اس کو یہ نہیں کہا باب زیارت المسجد النبوی کہ مسجد نبوی شریف کی زیارت کا باب، جس طرح آج وہاں کی چھپی ہوئی جو حج کی کتابیں ہیں ان میں وہ باب ہے۔ انہوں نے باب قائم کیا زیارت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا باب، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا مشروعیت زیارت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس زیارت کا جواز اس کے دلائل کیا ہیں، تو لکھا من القرآن الکریم، اس کی دلیلیں قرآن کریم میں بھی ہیں، من الاحادیث النبویہ الشریفہ، اس کی دلیلیں احادیث شریف میں بھی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اس کی دلیلیں قیاس سے بھی ہیں، اس کی دلیلیں اجماع سے بھی ہیں، اس کی دلیلیں عقل سے بھی ہیں، اور اس کی دلیلیں چاروں جو فقہ ہیں اسلامی، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، سب میں موجود ہیں۔ دلائل کے لحاظ سے انہوں نے وہ آیت کریمہ لکھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس میں یہ کہتے ہیں قال الامام زین الدین المراغی ان الآیۃ دلت علی تعلیق وجدان اللہ توابا رحیمہ بثلاثۃ امور، کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کو تواب پانا اور اللہ کو رحیم پانا، کہ بندے کے لیے اللہ تواب بنے اور بندے کے لیے اللہ رحیم ہو، اس کو 3 باتوں پر معلق کیا گیا۔ 3 شرطیں پائی جائیں تو پھر اللہ توبہ کا دروازہ بندے کے لیے کھولتا ہے، 3 شرائط ہوں تو پھر اللہ بندے کے لیے رحمت کرتا ہے۔ المجیء الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے نمبر پر بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے، واستغفارہم، اس کے بعد بندہ جا کے استغفار کرے، واستغفار الرسول لہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان بندوں کی سفارش فرمائے۔ تو یہ 3 کام پائے جائیں تو آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال رحمت بھی فرماتا ہے اور اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ کہتے ہیں قال الامام الصالحی وہذہ رتبہ لا تنقطع بموتہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ شان ہے کہ آپ کے پاس جو جائے آپ اس کے لیے سفارش کریں تو اللہ در رحمت کھول دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ صرف آپ کی ظاہری حیات کے ساتھ خاص نہیں تھا، اب بھی یہ شان آپ کی برقرار ہے۔ جو شخص اس نیت سے جاتا ہے اور یہ شرائط پائی جاتی ہیں تو خالق کائنات جل جلالہ اپنی خصوصی رحمت اس شخص کو عطا فرماتا ہے۔ احادیث کو پیش کرتے ہوئے انہوں نے
کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعت، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو گئی۔ اس کو سر فہرست ذکر کیا، اس کے بعد دیگر احادیث کو بھی ذکر کیا اور اس حدیث کی سند کی بحث کی۔ آج کا قبضہ گروپ اس حدیث کو موضوع قرار دیتا اور اس حدیث کے بارے میں ہر جگہ جو درس ہو رہے ہوتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں یا جتنے بھی کتابیں چھاپتے ہیں، اس حدیث پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ گھڑی ہوئی بات ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ کتاب جو وہاں پہ مکتبوں میں عام ملتی ہے اور اس موضوع کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس میں جو الفاظ اس کے لکھے ہیں، اس کے بعد انہوں نے اس کی سند کو بھی بیان کیا ہے اور سند کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے اس حدیث شریف کے مختلف ماخذ کا تذکرہ کیا ہے اور ان ماخذ سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث شریف حسن ہے اور اپنے استدلال کے لحاظ سے اپنے مضمون کو صحیح طور پر ثابت کرتی ہے اور امت مسلمہ کا ہر صدی کا عمل اس کے لفظوں کی حمایت کر رہا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جو معمول تھا اس معمول سے اس حدیث شریف کے حسن میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہاں تک انہوں نے اس چیز کو بیان کیا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، لَيَحْبِطَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدَلًا، کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ زمین پہ اتریں گے، حکم بھی ہوں گے، عدل بھی ہوں گے، وَإِمَامًا مُقْسِطًا، اور اس کائنات میں انصاف کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کے دین کو مزید پیش کر کے وہ کردار ادا کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا يَأْتِيَنَّ قَبْرِي، وہ میری قبر شریف پہ آئیں گے، یعنی وہ قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو سرکار نے یہ بھی غیب کی خبر دی، نزول اور اس کے بعد کے جو مختلف مراحل ہیں اور جہاں جہاں انہوں نے جانا ہے، وَلَا يَسْلُكَنَّ فَجًّا حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا، فرمایا وہ مدینہ شریف میں آئیں گے، مکہ شریف میں آئیں گے حج یا عمرہ کی خاطر اور میرے روضہ پہ آئیں گے، حتی یسلم علیہ، یہاں تک کہ آ کے وہ مجھے سلام کہیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَلَأَرُدَّنَّ عَلَيْهِ، میں ان کے سلام کا جواب بھی دوں گا، فَلَأَرُدَّنَّ عَلَيْهِ، میں سلام کا جواب دوں گا۔ تو پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جس حج یا عمرے کا تذکرہ کیا اس کے بعد بھی ان کی مدینہ شریف میں حاضری کا ذکر فرمایا کہ وہ میری قبر پہ آئیں گے، میرے پاس آئیں گے اور مجھے سلام کہیں گے۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اتنی صدیاں گزر چکی ہوں گی مگر میرا جسم پھر بھی پرانا نہیں ہوگا، میں سلام کو سنوں گا اور میں خود سلام کا جواب دوں گا۔ تو یہ مصنف اس حدیث کو پیش کر کے استدلال کر رہے ہیں کہ رب کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی اپنی شان بہت بڑی ہے مگر حج و عمرہ کے اندر ان کی ادا بھی سرکار نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جس وقت وہ عمرہ کے لیے آئیں گے اور وہ حج کے لیے آئیں گے، میرے پاس آئے بغیر وہ بھی واپس نہیں جائیں گے، وہ بھی یہاں حاضری دیں گے۔ اور پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مجھے سلام کہیں گے اور میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ یہاں انہوں نے اس امر کو بیان کرتے ہوئے بہت سی دلیلیں دی، میں اختصار سے اس چیز کو ذکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے عقل کی جو دلیل پیش کی اس کے لحاظ سے بڑی لطیف بات اس میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث شریف ہم مختلف موضوعات میں پیش کر چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ وادی کے کنارے پہ تشریف فرما تھے، فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
محو خواب ہوئے آپ نے آرام فرمایا. فجاءت شجرہ تشق الارض حتی غشیت ہو، ایک درخت آیا جو اپنی جڑیں کھینچ کے زمین سے چلتا چلتا یہاں پہنچا، یہاں تک اس نے آ کے آپ کو ڈھانپ لیا. جہاں آپ آرام فرماتے وہاں وہ درخت آیا اور جھک گیا. ثم راجعت الی مکانہا، یہ کام کرنے کے بعد وہ واپس چلا گیا. فلما استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت یعلا کہتے ہیں ذکرت لہ، میں نے تذکرہ کیا اس چیز کا کہ یہ بے جان درخت آج میں نے چلتا دیکھا، ارادے سے آیا ہے، ارادے سے واپس گیا، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی شجرۃ استأذنت ربها عز وجل ان تسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ درخت ہے، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی. کس چیز کی؟ کہ یہ اللہ کے رسول کو سلام کہے. فآذن لہا، تو اللہ نے اس کو اجازت دے دی، تو یہ مجھے سلام کہنے آیا. اب اس کتاب کے مصنف اس حدیث کو لکھ کے عقلی دلیل زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کر کے استدلال یوں کرتے ہیں فَإِذَا كَانَ هَذَا حَالَ شَجَرَةٍ وَهِيَ جَمَادٌ، جب یہ درخت کی حالت ہے حالانکہ وہ تو بے جان ہے، تستأذن خالقها لتزور نبیہ، وہ اپنے رب سے اجازت مانگ رہا ہے کہ میں اپنے نبی علیہ السلام کی زیارت کروں. فآذن لہا، اور رب اس کو اجازت دے رہا ہے، اس درخت کو رب ذوالجلال اجازت دے رہا ہے. فہل یأذن رب العالمین لشجرہ، تو مصنف کہتا ہے اللہ اسے تو حاضری کی اجازت دے دے، اور جو ذی روح ہے، ذی عقل ہے، مسلمان ہے، اس کو اجازت نہ دے، جو اس کے جانے سے ناراض ہو جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگے اس حاضری کے بارے میں یہ اختلاف کرنا، یہ بحث کرنا کہ جانے کی ضرورت نہیں، حج کا رکن نہیں اور نیت نہیں ہونی چاہیے، سرکار کی کو جاتا ہے تو مسجد کی نیت ہونی چاہیے. تو مصنف کہنے لگے یہ عقل کی کمزوری ہے اور یہ حماقت ہے. جس کی عقل سلامت ہو اگر صرف عقل سے پوچھے تو جب بے جانوں میں اتنا شوق ہے اور ان کو جانے کی رب اجازت دے رہا ہے تو ایمانداروں کے لیے اتنی بڑی معراج ہوگی کہ جس وقت وہ رب ذوالجلال کے اذن پر اللہ کی رضا کے مطابق اس طرف بڑھتے ہیں. اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو حالت نیند میں یہ جان رہے تھے کہ لکڑی کا میرا عاشق آیا ہوا ہے، وہ آج اس حیات برزخی میں جو حصی حقیقی دنیاوی حیات کی طرح ہے یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے کس کونے سے چل کے میرا عاشق میرے دربار پہ پہنچا ہے. اجماع کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا اجمعت الامت الاسلامیہ علی مشروعیت زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانہا من اعظم القرب الی اللہ. یہ کہتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت جائز ہے، اور صرف جائز ہی نہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے قریب کرنے والے جو کام ہیں ان میں سے اس کا پہلا نمبر ہے. یہ قرب میں سے، قربتوں میں سے، اللہ کی طرف جن کاموں سے بندہ قریب ہوتا ہے ان میں سے یہ اعظم کام ہے. اور اس سلسلہ میں اجماع کو قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ تعالی نے نقل کیا ہے اور اس کے مختلف ادوار کا تذکرہ ان کتب کے اندر موجود ہے. یہاں تک کہ اس کتاب میں انہوں نے اقوال علماء المذاہب الاربعہ فی حکم زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر حاضری کے بارے میں چاروں فقہ کے ائمہ کے اقوال ذکر کیے، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی، اور کہا کہ ان میں سے کسی کا بھی اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں. اب یہ ہے آج پراپوگنڈے کی زور پر لوگ کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں قرار دے رہے، اپنی حکومت کے بل بوتے پر یہ زہر گھولا جا رہا. اب اسی جگہ مکتبوں پہ یہ کتاب بھی پڑھی ہے کہ جہاں چھوٹے چھوٹے ہینڈ بل وہ تقسیم کر رہے ہیں
اور ابن تیمیہ کی غلط سوچ اور اس کے بعد کا جو اس کا طبقہ ہے ان کی گھڑی ہوئی سوچ کو امت پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف امت کا اجماع ہے، ساری امت ہے، اور دوسری طرف آج کا یہ ٹولہ ہے، اور پھر اس وقت کے مسلمانوں کو اپنے اقتدار کا روب دکھا کر اپنی جھوٹی فکر کو معاذ اللہ میں مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ائمہ اربعہ کی فقہ کے لحاظ سے، حنفی فقہ سے امام ابن حمام کا یہ قول انہوں نے پیش کیا کہ من افضل المندوبات، کہ یہاں جانا حج کے موقع پر یا عمرے کے بعد یہ مستحبات میں سے افضل ترین مستحب کام ہے۔ قریبۃ من الوجوب، یہ واجب کے قریب ہے۔ لمن لہو سع، جس کے پاس وسعت موجود ہے اس کے لیے وجوب کے قریب کا قول کیا۔ اور ابن عابدین کے فتویٰ کے مطابق کہا ان زیارت مندوبہ باجماع المسلمین بل قیل واجبۃ، کہ اجماع مسلمین میں اس کو مستحب قرار دیا گیا، بلکہ قریب الوجوب اس کو بتایا گیا۔ یہاں تک کہ جو مالکی ہیں ان میں سے حضرت قاضی ایاز، ان کا یہ قول ہے وزیارت قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت من سنن المسلمین مجمع علیہا، کہ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس پر مسلمانوں کا اجماع ہے، اور اس میں اللہ کے دربار کا قرب انسان کو میسر آتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ حاضری بندے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اجاگر کرتی ہے۔ شافعیوں سے امام ماوردی کا قول پیش کرتے ہوئے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی حاضری یہ مستحبات میں سے اہم مستحب ہے، اگرچہ یہ حج کا رکن نہیں ہے، مگر اس بنیاد پر کہ انسان کو اللہ کا قرب میسر آتا، اس کو عظیم ترین مستحبات میں سے قرار دیا گیا ہے۔ حنابلہ میں سے ابن قدامہ کا قول انہوں نے ذکر کیا، اور اس میں ہے وَيُسْتَحَبُّ زِيَارَةُ قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کو مستحب قرار دیا گیا ہے، اور اس پر انہوں نے بھی اجماع کا ذکر کیا ہے۔ اس بنیاد پر یہ آج کا ایک طبقہ ہے کہ جنہوں نے اب یہ شور مچانا شروع کیا اور پھر اپنے ایجنٹ تیار کیے جو مختلف بولیوں میں اس چیز کو آگے پیش کرتے ہیں اور لوگوں کا ذہن خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ کا فضل ہے کہ اتنی ان کی تبلیغ، اس کے باوجود اب بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سمندر دلوں میں موجزن ہے، اس کی بنیاد پر آج بھی امت کا سواد اعظم اور جمہور اسی پر موجود ہے کہ وہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کو اپنے چاہتوں کا عروج سمجھتے ہیں، اور اپنی لذتوں کو دوبارہ کرنے کے لیے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کے لیے پہنچتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے اس بحث کو بھی چھیڑا کہ وہاں جانا چاہیے تو صورتحال کیا ہونی چاہیے۔ آداب کے لحاظ سے جو طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور جو حاضری صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اس چیز کو بھی انہوں نے مختلف امور کے ساتھ واضح کیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل لکھتے ہوئے انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی کہ ایک موقع تھا کہ جس وقت ابن عساکر میں بھی وہ حدیث شریف موجود ہے، اور بالخصوص سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے اس کو ذکر کیا ہے۔ مسند امام احمد کے اندر بھی اور مستدرک للحاکم میں بھی اس کے الفاظ موجود ہیں۔ کہتے ہیں اقبل مروان یوما فوجد رجلا وادیا وجهه علی القبر، مدینہ شریف کا حاکم مروان آیا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر اپنا چہرہ رکھ کے لپٹا ہوا ہے۔ وادیا وجهه علی القبر، اپنا چہرہ قبر شریف پہ رکھا ہوا اور یوں وہ حاضری دے رہا۔
فأخذ مروان برقبته، مروان نے اس شخص کو گردن سے پکڑ لیا، یعنی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ شخص ہے کون، کیونکہ چہرہ نیچے تھا قبر شریف کی طرف، تو گردن سے پکڑا اور کہا هل تدری ما تصنع، تم جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو؟ جب یہ کہا فاقبل علیہ، تو اس شخص نے چہرہ اوپر کیا، فاذا هو ابو ایوب الانصاری، تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فقال نعم، تو انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا انی لم آت الحجرات انما جئت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں حجروں کے پاس نہیں آیا، میں رب کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا ہوں۔ تو مروان کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا میں حجرات کے پاس نہیں آیا، انما جئت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ تو اس کے بعد آپ نے حدیث بھی بیان کی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو مستدرک للحاکم میں سند صحیح کے ساتھ موجود ہے، قبر شریف کے پاس حاضری اور وہاں آنسو بہانا۔ آج آنسو بہانے پر لوگوں کو اعتراض ہے، پوچھتے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے، کیوں ایسا کر رہے؟ جبکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل دیکھو، تاریخ مدینہ دمشق کے اندر یہ حدیث حسن موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل کا عمل سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت معاذ بن جبل کو روضہ رسول علیہ السلام پہ حاضری دیتے دیکھا تو ان کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پایا، فَإِذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلَ قَائِمٌ يَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں۔ تو مصنف نے یہ حوالہ بھی پیش کیا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی حاضری کے آداب اور طریقے کہ جس سے خشوع ظاہر ہو، ادب ظاہر ہو، اس انداز میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حاضری دی ہے۔ اور گزشتہ قسط میں جو ایک کتاب آپ کے سامنے پیش کی تھی موجودہ مسلح طبقے کی، جس میں کہا گیا کہ کسی کو سلام دے کے بھیجنا یہ بدعت ہے، سلام دے کے نہیں بھیجنا چاہیے، تو انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ لکھا دلائل میں، کہتے ثبت ان عمر بن عبد العزیز کان یبعث البرید لیسلم له علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا يقصد غیر ذلك البتہ، کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپیشل ایک بندے کو سرکار کے دربار میں سلام دے کر بھیجتے تھے، جس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا، صرف اس کا کام یہ تک اسے سلام دے کر بھیجتے تھے۔ ان کا یقین ہے کہ ہر جگہ سے پہنچتا ہے اور وہ محبوب سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ تمام کے لیے سپیشل ایک شخص کو کرایہ دے کر اس کو فارغ کر کے بھیجتے تھے کہ تم جاؤ وہاں پہنچ کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں میری طرف سے سلام پیش کرو۔ اس مقام پر انہوں نے یہ بحث بھی کی ہے، حل ینوی المسلم زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام زیارت المسجد، کہ جو مدینہ شریف جائے اس کی نیت کیا ہو، کیا مسجد کی نیت کر کے جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کر کے جائے؟ یہ باقاعدہ انہوں نے اس کا باب قائم کیا اور اس باب کے تحت پھر دلائل کو بیان کیا، چونکہ اس وقت جو مسلح طبقہ ہے ان کا سارا زور اس پر ہے کہ اگر کوئی جائے تو نیت مسجد کی کرے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کر کے گھر سے نہ جائے۔ اگر ایسا کیا تو معاذ اللہ وہ کہتے ہیں یہ سفر معصیت ہے، یہ گناہ کا سفر ہے، اور اس کو معاذ اللہ اس سے بھی سخت الفاظ سے انہوں نے بیان کیا۔ یہاں اس کتاب کے اندر انہوں نے دلائل سے ثابت کیا، کہتے ہیں قال شیخ الحنفیہ الکمال بن الحمام انہ ینوی ما زیارت القبر زیارت المسجد، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کی نیت کرے اور ساتھ پھر مسجد کی بھی نیت کرے، لیکن والاولا عندی تجرید النیت لزیارت قبر ہی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میرے نزدیک اولا یہ ہے کہ نیت صرف سرکار کی کرے، نیت صرف نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے، اور آگے چونکہ وہاں پہنچ چکا ہے
تو پھر مسجد کی بھی زیارت ہو جائے گی، لیکن اصل جو ہے وہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کی نیت کرے۔ اور اس سلسلہ میں انہوں نے دوسرے مقام پر اس بات کی وضاحت کی، کہتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا حوالہ موجود نہیں ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی پوری زندگی میں کہ کسی صحابی نے مسجد نبی شریف میں نماز پڑھی ہو سرکار کے وصال کے بعد اور سرکار کے پاس حاضری دیے بغیر نکل گیا۔ کہتے ہیں کوئی ایک حوالہ بھی ایسا موجود نہیں ہے۔ حج کرنا، عمرہ کرنا اور پھر جانا یہ تو دور کا معاملہ ہے، فرمایا مسجد نبوی میں کسی ایک صحابی کا بھی ایسا عمل نہیں ہے کہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہاں پہ نماز پڑھی ہو اور حاضری دیے بغیر باہر نکل گیا، کہ جو بھی وہاں موجود ہوتا تھا ان کے معمولات میں یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے ساتھ وہاں پر حاضری کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ یہاں انہوں نے دلائل سے اس چیز کو ترجیح دی کہ نیت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ ہاں مسجد کی نیت ہے تو ضمناً ہوگی، اس کے تابع ہو کر اصل نیت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کی نیت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کتاب میں یہ بحث بھی کی کہ دعا مانگتے وقت چہرہ کدھر کرنا چاہیے، یعنی وہاں جو حاضری دینے گئے ہیں لوگ جانتے ہیں کہ اس مسئلے پہ کتنی شدت ہوتی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے ادھر منہ کر کے دعا نہ مانگو۔ اگرچہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ شاہ عبداللہ اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے تو اس پر اعتراض نہیں، اگر جو دوسروں سے کہتے ہیں وہ دین ہے تو اس دین کو اپنے بڑے پہ بھی نافذ کرے۔ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے تو بدعتی نہ بنے، اور ہم ادھر منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے تو معاذ اللہ ابو جہل سے بڑا شرک ہو جائے، تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ حقیقت بات یہ ہے، اس کتاب میں انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی کہ وہاں جا کر جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مواجہ شریف میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کرے، سلام کے وقت بھی چہرہ ادھر ہی رکھے اور دعا کے وقت بھی چہرہ ادھر ہی رکھے۔ دعا مانگتے وقت چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو۔ یہ کہتے ہیں وَمِنَ الْأَدَبِ لِلزَّائِرِ عَدْمُ إِيدَاءِ ظَهْرَهُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی زیارت اور دعائن اور صلاۃ، یہاں تک کہ اب جو جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پر جہاں نماز کے وقت نمازی بھی کھڑے ہوتے ہیں تو انہوں نے لکھا حالت نماز میں بھی وہاں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ قبلے کی طرف منہ ہوگا تو سرکار کی طرف پشت ہو جائے گی۔ مواجہ شریف کے سامنے جو دو تین صفیں بنتی ہیں اس جگہ حالت نماز میں بھی پشت کر کے کھڑا ہونے کو منع قرار دیا، کیونکہ نماز تو قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے تو پشت کرنی پڑے گی، تو اس لیے وہاں کھڑے ہی نہ ہو تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کرنے کی نوبت نہ آئے۔ تو انہوں نے کہا تینوں امور ہیں، خواہ زیارت ہو، خواہ دعا ہو، خواہ نماز ہو، ان تینوں حالتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کر کے کھڑا ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہاں انہوں نے اس چیز کو واضح کیا کہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں پر یہ شدت کرتے ہیں کہ دعا مانگنی ہے تو قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگو، ہم نے اس کے رد میں کئی مقامات پر یہ کہا کہ نماز کے لیے قبلہ ہے، دعا کے لیے کوئی قبلہ نہیں ہے۔ دعا تو کسی طرح منہ کر کے بھی مانگی جا سکتی ہے۔ تو انہوں نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 29 پہ لکھا وَذَكَرَ الْعَدِيدُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ بِالدُّعَاءِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، کہ دعا مانگتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا یہ واجب نہیں ہے، بِدَلِيلِ دُعَاءِ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنبَرِ فِي صَلَاةِ الْجُمْعَةِ وَغَيْرِهَا وَظَاهِرُهُ لِلْقِبْلَةِ۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جمعے میں خطبہ دیتے وقت امام بھی دعا مانگتا ہے، جو خطیب خطبہ دے رہا ہے وہ بھی دعا مانگتا ہے، اور اس کی پشت تو قبلے کی طرف ہوتی ہے اور وہ دعا مانگ رہا ہوتا۔ اگر دعا کے لیے قبلے کی پابندی ضروری ہے تو یہ تو 7 دنوں میں ساری دنیا کے امام جس وقت دعا مانگتے ہیں، اور اگر جغرافیہ کے لحاظ سے صورتحال یہ ہے تو پھر پشت ان کی جو ہے وہ قبلے کی طرف ہے، چہرہ ان کا جو ہے وہ مقتدیوں کی طرف ہے اور خطبہ دیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو اجتماعی دعا ہے مسلمانوں کی، یعنی اس میں چونکہ خطبے کے الفاظ میں دعا کے الفاظ ہیں،
جو خطبہ ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر دعا کے الفاظ موجود ہیں، اور ہر خطبہ دعا پر ہی مشتمل ہوتا ہے اور دعا کے الفاظ موجود ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ واضح دلیل ہے کہ دعا کے لیے کوئی قبلہ نہیں ہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ طریقہ یہ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے ادھر ہی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جائے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے جو راز کی دل کی باتیں ہیں ان باتوں کا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اظہار کیا جائے۔ یہ ایک تفصیلی بحث ہے اس کی، لیکن یہاں اس چیز کو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، بدقسمتی سے وہ مسلط طبقہ جو ہے عام حجازی مدنی مکی لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ایک وہ دریا کے لوگ، ایک نجد کی سوچ، ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے نزدیک برکت تبرک ایسی چیز ہے کہ جس سے ان کو الرجی ہوتی ہے، یہاں تک کہ حجر اسود کے بارے میں بھی ان کا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی حجر اسود کو ہاتھ لگائے کہ ہاتھ لگانے سے مجھے برکت ملے گی، کہتے ہیں وہ بندہ بھی بدعتی ہو گیا۔ کعبہ کے دیواریں، کعبے کا غلاف، حجر اسود تک ان کی سوچ پہنچی ہے، اور میرے پاس وہ کتاب موجود ہے جس میں انہوں نے اس چیز کو باقاعدہ لکھ کر لوگوں میں تقسیم کیا ہے اور اس کو حاجیوں کی غلطی قرار دیا۔ اپنی کتاب بعض المخالفات المنتشرہ بین الحجاج والمعتمرین، حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے درمیان جو غلط چیزیں رائج ہو گئی ہیں ان غلط چیزوں کا اس میں ذکر کیا گیا۔ غلط چیزیں جو رواج پا گئی ہیں ان میں سے کیا کیا غلط چیزیں ہیں، ایک یہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 26 پر انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ غلط چیزوں میں سے یہ بھی ہے حکم التمسح بالحجر، حجر سے ہاتھ لگا کے برکت حاصل کرنے کا حکم۔ حجر اسود جو جنتی پتھر ہے، جسے چومے تو وہ گناہ کھینچ لیتا ہے، اور چومنا تو چومنا رہا، دور سے اشارہ کرے پھر بھی کھینچ لیتا ہے۔ اس پتھر کے نزدیک بھی ان کو شرک نظر آنا شروع ہو گیا۔ شرک فوبیا کے مریضوں کو اس حد تک خطرہ ہے کہ حجر اسود پر بھی بالآخر ان کی سوچ پہنچ گئی، اور اس میں یہ لکھا وَكَذَلِكَ التَّمَسُّحُ بِالْحَجْرِ الْأَسْوَدِ وَهُوَ الَّذِي إِذَا مَسَحَ وَجْهَهُ أَوْ مَسَحَ صَدْرَهُ فَإِنَّ هَذَا بِدْعَةٌ لَا أَصْلَ لَهُ، کہ جو بندہ حجر اسود کو ہاتھ لگاتا ہے اور سمجھتا ہے میرے ہاتھ میں برکت آ گئی ہے، اور پھر ہاتھ اپنے سینے پہ مان لیتا ہے، ہاتھ اپنے ماتھے پہ مان لیتا ہے، تو کہتا ہے یہ بدعت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اب کیا علاج ہو سکتا ہے ان لوگوں کا؟ ان کو مطمئن کرنے کے لیے کیسی توحید پیش کی جائے کہ جنہیں اب وہ شرک حجر اسود تک لے گیا، اور حجر اسود ان کا خلاصہ یہ کہتے ہیں تقبیل جائز ہے، چومنا جائز ہے، اور چھونا برکت کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ان کا وام تو تب ختم ہوگا کہ جو حجر اسود کو چومنے جائے اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے جائیں اور صرف وہ منہ لگائے حجر اسود کو تاکہ تقبیل پائی جائے اور ہاتھوں والی بدعت کا جو دروازہ ہی بند ہو جائے۔ تو کیسی سوچ ہے اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کی اس وہم کو زائل کرنے کا جو پھیلا تھا کہ قبروں کے پاس نہ جاؤ، مزارات کے پاس نہ جاؤ، جاؤ گے تو شرک ہوگا۔ اب چلتے چلتے وہ وہم حجر اسود تک پہنچ گیا۔ حجر اسود کے بارے میں یہ لکھ دیا فَإِنَّ هَذَا بِدْعَةٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّقْبِيلَ وَالْإِسْتِلَامَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الاتباع، کہ یہ تقبیل اور استلام یہ باب اتباع سے ہے، تو اس بنیاد پر منہ لگاؤ اس کو، مگر یہ نہ سمجھو کہ ہونٹوں میں برکت آئی، ہاتھ اگر لگے تو یہ نہ سمجھو ہاتھوں میں برکت آئی ہے۔ یعنی یہ سوچ ہی برکت کی اپوزٹ سوچ ہے، برکت کی دشمن سوچ ہے اور برکت کے منافی سوچ ہے۔ ان کے نزدیک توحید کا انداز یہ ہے، حالانکہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں یہ لکھا وَكَذَلِكَ يَمْسَحُونَ الْكِسْوَةَ ثُمَّ يَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ أَوْ يَمْسَحُونَ بِهَا صُدُورَهُمْ وَأَجْسَامَهُم، کہ یہ غلاف کعبہ کو ہاتھ لگاتے ہیں اور پھر سینوں پہ ملتے ہیں، چہروں پہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ کعبے کی دیوار کو ہاتھ لگائیں،
کعبے کے غلاف کو ہاتھ لگائیں اور حجر اسود کو ہاتھ لگا کے اسے برکت والا سمجھے، اس سب کو بدعت شمار کیا. جبکہ بخاری شریف میں ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنا رخسار مبارک کعبے کی دیوار پہ رکھ دیا. یہ ظاہر ہے سرکار برکت لینا نہیں چاہتے تھے، برکت دینا چاہتے تھے، مگر حیثیت تو واضح ہوئی کہ کعبے کے ساتھ جو چمٹ گیا، کعبے کے ساتھ جو چہرہ مل رہا ہے وہ بدعتی نہیں ہے، وہ تو سرکار کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. ہاں سرکار برکت دینا چاہتے تھے اور یہ برکت لینا چاہتا ہے. یہ صورتحال آج اتنی گمبھیر ہو گئی ہے کہ ان لوگوں نے ساری اصطلاحات کو بدلنا شروع کر دیا. یعنی خیانت سے، چوری سے کتابوں کے صفوں کے صفحے زائل کر رہے ہیں اور غائب کر رہے ہیں تاکہ نئی نسل سمجھے کہ یہی دین ہے جو ہم نے گھڑ کے پیش کیا. آپ میں سے ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ مکہ شریف کا ایک پہاڑ ہے جس کو جبل رحمت کہا جاتا ہے. ہر بچے کو اس کا نام آتا ہے. یعنی جو تعارف ہے جس کو مکہ شریف کے پہاڑوں کا، جبل نور، جبل رحمت، یہ تمہاری یاداشت کے ابتدائی اوراق میں لکھا ہوا ہے. اور یہ جغرافیہ وہاں کا اور عرف وہاں کا، شاعروں کے شعر دیکھو، ادیبوں کی کہانیاں دیکھو، خطیبوں کے خطبے دیکھو، پوری امت مسلمہ کا لٹریچر دیکھو، حدیث کی کتابیں دیکھو، تفسیر دیکھو. جبل نور، جبل رحمت ان کے تذکروں سے بھرے ہوئے ہیں. مگر اس کتاب کے اندر یہ وار بھی کیا گیا کہ جبل نور کو جبل نور نہیں کہنا چاہیے. ہمارے کچھ خطیب کہتے تھے، ہم نے بچپن میں ان کی تقریریں سنی کہ ہم نے وہاں ایک ملا سے پوچھا جو سرکار کے نور کا منکر ہے کہ یہ کون سا پہاڑ ہے، تو اس نے کہا یہ جبل نور ہے. تو ہمارے بزرگ کہنے لگے ادھر پہاڑ بھی نور مانتے، ادھر سرکار کو نور تسلیم نہیں کرتے. تو انہوں نے چونکہ لٹریچر کو بدلنا شروع کر دیا کہ نئی نسل اسے جبل نور نہ کہے، کیونکہ اس سے ہمارے عقیدے پہ ضرب پڑتی ہے کہ اچھے لوگ ہیں ادھر پہاڑ بھی نور اور ادھر محبوب کو بھی نور نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ان کی کوشش ہے. یعنی وہ کروڑوں ریال جو خرچ ہوتے ہیں اس بات پر، یہودیوں کے خلاف خرچ نہیں ہوتے، ان کے بارے میں نرم رویہ ہے، عیسائیوں کے بارے میں نرم سوچ ہے. وہ جمعے کا خطبہ ہو یا وہ مسجد نمرہ میں وہ یوم عرفہ کا خطبہ ہو، اس میں عیسائیوں یہودیوں کے لحاظ سے کوئی نہ پلاننگ ہوتی ہے، نہ کوئی پوری امت اکٹھی ہے وہاں پہ، ساری بلاد اسلامیہ کے لاکھوں لوگ، ان کے لیے کوئی پیغام ہے. اس خطبے میں بھی اگر تنقید ہے تو ہمارے مسلک پہ تنقید ہے، اگر ہٹ کیا جا رہا ہے تو اہل سنت کو ہٹ کیا جا رہا ہے. اور کروڑوں ریال سالانہ خرچ ہوتے ہیں. اگر مسلک میں صداقت نہ ہوتی تو کب سے مٹ چکا ہوتا، مگر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اب یہ نیا لٹریچر اور اس میں نئی اصطلاحات متعارف کروانے کے لیے اس کتاب کے اندر کہ حاجی غلط کیا بولتے ہیں، حاجیوں میں رائج غلطیاں کیا ہیں، عمرہ کرنے والوں میں رائج غلطیاں کیا ہیں. حالانکہ جس کو آج غلط کہہ رہے ہیں کل تو اس کے خود بھی جبل نوری کہہ رہے تھے. اپنا سارا لٹریچر بھی اس سے بھرا ہوا ہے. آج یہ کہتے ہیں مکہ شریف کے اس پہاڑ کے بارے میں اس کتاب کے صفحہ نمبر 47 پر موجود ہے. اس کی وضاحت یہ ہے فی زیارت غار ہرا. یعنی جو غلطیاں ہیں ان میں سے ایک یہ غلطی ہے کہ لوگ غار ہرا کی زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں، انہیں تکلیف ہے. یعنی وہاں جو بندہ ٹی وی لگا کے فلمیں دیکھتا رہے اسے پر کوئی ان کو نہیں. کرنے حج آیا تھا ہوٹل میں بیٹھ کے فلمیں کیوں دیکھتا ہے، اس کو نہیں چھیڑیں گے. لیکن جو بڑی مشکل سے 80 سال کا بابا ہرا پہ چڑھ رہا ہے اسے دیکھ کے ان کے فتوے متحرک ہو جاتے ہیں. اس کی محبت کو نہیں دیکھتے، اس کی عشق کو نہیں دیکھتے کہ عمر کیا ہے، مگر عشق اس کو پھر بھی لے جا رہا ہے اور وہ چڑھ بھی جاتے ہیں اتر بھی جاتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے فتوے نیچے بھی کھڑے کیے ہیں کہ یہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، بورڈ بھی لگائے ہیں یہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اب نام کی تبدیلی کے لحاظ سے یہاں تک اس میں لکھ دیا یتشدد بعض الجہلۃ من الحجاج فی الزیارات
کہ بعض جاہل حاجی زیارتوں میں بڑی شدت کرتے ہیں. وَيَسْعَدُونَ جَبَلَ الرَّفِيعَ فِي أَعْلَاهُ غار حرا، اور ایک اونچے پہاڑ پہ چڑھتے ہیں جس کی چوٹی میں غار حرا ہے. وَيُسَمُّونَهُ جَبَلَ النُّورِ، اور بعض جاہل حاجی اس کو جبل نور کہتے ہیں. وَالْأَصْلُ أَنَّهُ حرا، حالانکہ وہ جبل نور نہیں، وہ تو جبل حرا ہے. اب یہ سوچ دیکھو، حاجیوں کی غلطیاں صحیح کر رہے ہیں، اپنا پتہ ہی نہیں کہ اپنی غلطیاں کیا کیا ہیں. کہتے ہیں جاہل حاجی کہتے ہیں کہ یہ جبل نور ہے، لیکن ہمارے نزدیک کہتا ہے بل اصل انہ حرا، حالانکہ وہ جبل حرا ہے، جبل نور نہیں ہے. تو یہ نیا نام جبل حرا، جبل نور کی جگہ رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ نور کے لفظ سے بھی ان کو چڑ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے دیگر عقائد پہ وہ ایک ضرب لگے گی. تو اس طرح اب آ کے ان کو یاد آیا کہ یہ جو ساری تاریخ میں جبل نور جبل نور جبل نور کہا جاتا رہا، اس جبل نور سے تو ہمارے اندر فطور پیدا ہو جائے گا. ان کے بقول اب کس کو کہتے ہیں؟ یہ بعض جاہل حاجیوں نے نام رکھ دیا، یسمونہ، وہ اس کو جبل نور کہتے ہیں، حالانکہ یہ جبل نور نہیں، تو یہ جبل حرا ہے. یہ دیکھو کہ کس طرح عداوت ہے ایک ایک آثار میں سے ایک ایک اثر کے ساتھ، محبوب علیہ السلام کی ایک ایک نشانی کے ساتھ، اور جو امت کی محبتوں کا محور و مرکز ہے اور ہمیشہ جو نام پکارا جاتا رہا. اب کیا ضرورت پڑی ہے ان کو کہ یہ لکھے کہ اس کو جبل نور نہ کہا جائے، اس کو جبل حرا کہا جائے؟ اس کے پیچھے فلسفہ کیا، اس کے پیچھے دین کیا، اس کے پیچھے شریعت کیا؟ اگر زندگی میں ایک بار جو پہنچا مکہ شریف اور سرکار کی خوشبو سونگتے سونگتے حرا میں جا پہنچا، تو اس کی تو بیٹری چارج ہو رہی ہے. اور ان لوگوں کو تکلیف ہے کہ یہ آیا کیوں ہے، یہ پہنچا کیوں ہے، یہ چڑھا کیوں ہے، اور یہ کہتے خیر خواہ ہم اس کیا ہے کہ یہ جاہل ہے، اس کو پتا نہیں، ہم اس کو صحیح نام بتانا چاہتے ہیں. تو آپ نوٹ کریں کہ کس حد تک بغض جا پہنچا. غلطیاں حاجیوں کی صحیح کر رہے ہیں اور اپنی غلطیوں کی خبر ہی نہیں ہے. ایسے ایسے کرتوت ان اماموں کے ہیں کہ آج پوری دنیا میں مذاق بن چکا. نیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ 26 اکتوبر سے پہلے، بلکہ وہ 26 ستمبر کی نماز مغرب کی ادائیگی نیٹ پہ دیکھ لیں. اوپر لکھو انتظروا دقیقہ، یہ عربی کے الفاظ لکھو تو آپ کو نظر آئے گا کہ مسجد نبوی شریف میں نماز مغرب ادا کی جا رہی ہے. تکبیر ہو گئی ہے، اذان ہوئی، تکبیر ہوئی، اور وہ جو شیخ حذیفی ہے وہ جماعت کرا رہا ہے. جماعت شروع ہو گئی تو کیمرہ اس پہ لگا ہوا ہے. مسجد نبوی شریف، ہزاروں لاکھوں لوگ نماز پیچھے پڑھ رہے ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جیب سے فون نکالتا ہے، موبائل، وہ نظر آتا ہے. اب ظاہر ہے کہ کوئی کال کسی کی آ گئی ہے. اس طرح بائیں ہاتھ میں اس کو دیکھ رہا ہے اور پھر کہتا ہے انتظروا دقیقہ، جس کا مطلب ہے تم 1 منٹ انتظار کرو، میں ذرا فون سن کے آ جاتا ہوں. انتظروا دقیقہ. اب پیچھے ہے عربی اجمی، انہیں کیا پتا ہے کہ انتظروا دقیقہ کا یہ مطلب ہے انتظار کرو یا کوئی سورج پڑ رہا. انتظروا دقیقہ، 1 منٹ انتظار کرو، یہ کہہ کے دائیں طرف مڑتا، کمرے میں داخل ہوتا، اور پھر پیچھے مسجد نبوی شریف کا مصلی خالی پڑا ہے اور لاکھوں لوگ ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے ہیں. پوری دنیا میں اسلام کا مذاق اڑایا گیا. نیٹ پر اس کو دیکھو اور پھر دیکھو کہ وہ کتنے دین کے ذمہ دار ہیں. ہمیں کہتے ہیں ان کے چیلے جو اسلام وہاں ہے وہی تو اسلام ہے. تو یہ اسلام ہے کیا؟ رب کی نماز سے کسی کی کال سننا زیادہ ضروری ہے؟ لاکھوں لوگوں کی نماز خراب کر کے کسی کا فون سننے چلے جانا کس شریعت میں اس کی اجازت ہے؟
آپ دیکھیں گے 2-3 منٹ کے بعد وہ پھر آتا ہے مصلی پہ، کہتا ہے سبو صفوفکم، صفیں سیدھی کر لو، اللہ اکبر، پھر نئے سرے سے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب پچھلے یہ سمجھ رہے ہیں شاید رکعت ختم ہو گئی ہے، رکوع جانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے نماز کی نیت کی ہوئی ہے، کوئی کسی انداز میں ہے، کوئی کسی انداز میں ہے۔ یہ مسجد نبوی شریف کا امام ہے جو جماعت کرا رہا ہے۔ انہوں نے جب یہ نیٹ پہ آئی بات تو بڑی کوشش سے اس کو ختم کروایا، مگر وہ آج بھی پھر بھی نیٹ پہ موجود ہے، اور ستم بالا ستم یہ ہے کہ پھر اس کو دلیل سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر کے اس حذیفی کو سرکار کے ساتھ ملانے کی کوشش کی گئی، اور کہا گیا ایسا کرنا کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہ تو چلو انفرادی جو کچھ وہ کرتے ہیں کرتے رہیں، کہ نماز پڑھ رہے ہو فون آ جائے تو آن کر کے یہ بتا دے مصلی میں نماز پڑھ رہا ہوں، چلو اس کی اپنی نہیں ہوئی، وہ علیحدہ پڑھ رہا تھا، کب سائڈ پہ رکھا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے سجدہ بھی دیتا ہے، چائے بھی پی لیتا ہے اٹھ کے، تو اپنی اس کی علیحدہ نماز ہے جو وہ اپنی خراب کر رہا ہے۔ لیکن ہمارا جو نظریہ ہے اقتداء کے لحاظ سے وہ تو ہے ہی جدا، وہاں کی اقتداء کے لحاظ سے، لیکن یہ جو امام بنا ہوا ہے اور اتنے لوگوں کو پیچھے کھڑا کیا ہوا ہے، غلطیاں ہماری سے ہی کرتے ہیں، اور اپنی کوئی کسی غلطی اور جو جہاں تک دین میں بگاڑ پیدا کیا اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ آخر کیا مجبوری ہے، کتنی ضروری وہ کال تھی کہ جس کے لیے نماز کو چھوڑا گیا، اور مصلی چھوڑ کے اتنی دیر تک وہ شخص غائب رہا، اور پھر نئے سرے سے آ کر پچھلے اسی طرح کچھ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، وہ نظر آتے ہیں باقاعدہ اس ویڈیو کے اندر، اور پچھلوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا امام غائب ہو چکا ہے، اور اس کو شاید بیوی نے بلایا ہے یا کسی نے دعوت دی ہے، اور وہ پھول سننے چلا گیا ہے۔ ایسے لوگ جب حرم پہ ہو اور امامتیں کر رہے ہو، اور تم یہ سمجھو کہ جو کچھ وہاں ہے وہی ٹھیک ہے، اگر برے ہوتے جھوٹے ہوتے تو وہاں کیوں ہوتے؟ اگر یہ دلیل بناؤ تو پھر قبلہ اول میں یہودی ہیں، کیا وہ سچے ہیں کہ ان کے قبضے میں ہے؟ اس واسطے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی۔ یہ جن کے پاس نیٹ ہے ان تاظر دقیقہ لکھ کے اس کو چیک کرو، اور یہ کلپ اپنے موبائلوں سے آگے پہنچاؤ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان کے ساتھ کیا بیتتی ہے۔ یہ تو ایک بات ہے، ایسے سینکڑوں باتیں ہیں، وہ قربانی کا مسئلہ ہو، وہ حج کی تاریخ تعین کا مسئلہ ہو، اس انداز میں غفلت اور سستی ہے۔ ہماری وہ مسجد جس میں 40 نمازی آتے ہیں اس کا امام بھی بڑا ذمہ دار ہوتا ہے کہ میں وضو صحیح کروں، میں نے نماز پڑھانی ہے، اور جہاں لاکھوں کھڑے ہیں اور جہاں مرکز اسلام ہے اس کے لحاظ سے کس قدر کوتاہی اور سستی ہے۔ آپ کو شاید پتا ہو یہ جو رمضان شریف گزرا ہے اس میں ایک روزہ ان لوگوں نے حذف کر لی جس سے تم پنجابی میں کہتے ہو کھا گئے ہیں، 28 روزے بنے، اور ان کے یہاں جو پیروکار کہتے ہیں جو انہوں نے دیکھا ہم اس میں چلیں گے، اور جو ہے وہ شاہ کا جو وفادار ہے وہ زیادہ آگے نکلا، پشاور والے غلطی کر کے ڈٹے رہے، جبکہ وہاں شاہ عبداللہ نے اعلان کیا، باقاعدہ فدیہ ادا کیا پوری قوم کی طرف سے، اگرچہ اس کی شرعی حیثیت وہ محل نظر ہے، لیکن یہ مانا ہم نے ایک روزہ ضائع کیا، ہم اس کے بدلے میں اتنا فدیہ ادا کر رہے ہیں، ساری قوم کی طرف سے اتنے ملین ریال جو ہے وہ فدیہ دیا گیا، لیکن ان کی اقتدار میں جو یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی، یہ اسی طرح ڈٹے رہے۔ تو اس طرح معاملہ ہے۔ حج کے موقع پر باقاعدہ میرے پاس اخبارات ہیں 2 حجوں کے موقع پر، وہاں کے اخبارات نے لکھا کہ چاند کی تاریخ کا غلط تعین کیا گیا، جس دن یوم عرفہ بتایا گیا اس دن یوم عرفہ نہیں ہے، جس دن حج کا دن بتایا گیا یہ حج کا دن نہیں ہے۔ تو وہاں کے اخبارات میں یہاں تک بات آئی، تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ سارا عالم اسلام اکٹھا ہے، اور آگے صورتحال یہ ہے کالے سننے کے لیے مصلی چھوڑے جا رہے، حج کا معاملہ، رمضان کا معاملہ، ان امور کے علاوہ باقی کتنی ایسی باتیں ہیں جن کا براہ راست تعلق دین کے ساتھ ہے، اور ان کے اندر وہ ہمیں ذمہ داری نظر نہیں آتی کہ جو ذمہ داری
نظر آنی چاہیے۔ اس موقع پر جو برکت، رحمت اور ان امور کے لحاظ سے جو ان کو چڑ ہے اور اب لٹریچر کو بدل رہے ہیں، وہ بھی ایک لمبی داستان ہے۔ آپ جانتے ہیں عرفات کے میدان میں ایک پہاڑ ہے جس پہ لوگ چڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب خطبہ حج ہو رہا ہوتا ہے یوم عرفہ میں، عرفات کے میدان میں یوم عرفہ کو وہاں پہ وقوف ہوتا ہے، اس پہاڑ کو کہتے ہیں جبل رحمت۔ جبل رحمت۔ اب جبل رحمت، رحمت کا لفظ، جبل رحمت، سارا اسلامی لٹریچر دیکھو وہاں اس کا نام جبل رحمت ہے، لیکن اب انہوں نے جبل عرفہ کے نام سے یہ ہینڈ بل شائع کیا، اور اس کے اندر تفصیل سے یہ لکھا کہ جبل عرفہ آس پاس کے بلند پہاڑوں کی بنسبت چھوٹا پہاڑ ہے۔ اس کا تعارف کرواتے ہوئے یہ کہا کہ اس میں عرفات کے میدان میں ایک پہاڑ ہے جس کے کئی نام ہیں۔ ایک نام ہے جبل الال، ایک ہے جبل عرفہ، ایک ہے جبل رحمت، ایک ہے جبل دعا، ایک ہے جبل مشات، ایک ہے جبل کاکب اور ایک ہے جبل قرین۔ یہ سارے لکھ کے کہا تاہم جبل الال اور جبل عرفہ کے صرف دو ہی نام تاریخی اور شرعی اعتبار سے درست ہیں، یا جبل الال کہو یا جبل عرفہ کہو، جبل رحمت نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا شرعی نام ہی نہیں ہے۔ جو اس کو جبل رحمت کہتا ہے وہ غیر شرعی بات کرتا۔ اب اندازہ لگاؤ، لفظ نور ہو، لفظ برکت ہو، لفظ رحمت ہو، سارے لٹریچر کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ناموں کے لحاظ سے ان میں بڑی حساسیت ہے۔ عربی زبان میں اس کو حساسیت کہیں گے، اردو میں، انگلش میں الرجی۔ جدہ میں ایک مسجد ہے جس کو مسجد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا تھا، اب وہاں پر اس کا نام بدلا گیا کہ اس کو مسجد فاطمہ نہ کہا جائے۔ وہاں مسجد فاطمہ کی جگہ جس لفظ سے انہوں نے سہارا لینا چاہا وہ مسجد رحمت قرار دی، اس مسجد کو مسجد رحمت بنایا جائے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کے مقابلے میں برداشت ہے کہ اس کو رحمت ہی کہہ لے، اگرچہ یہ دکھا نہیں سکتے کہ اس کو رحمت کی مسجد کس نے کہا۔ وہاں پر باقاعدہ اس پر احتجاج ہوا، اخبارات میں کالم لکھے گئے، اور یہ اس چیز پر بھی یہ الوطن اخبار کے اندر یہ جو اس حج کے موقع پر 13 نومبر کا یہ اخبار ہے، یہ وہ مسجد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرنٹ ہے جہاں لوگ جا رہے ہیں۔ اوپر مضمون میں لکھا گیا مسجد الرحمہ تغییر الاسم، مسجد رحمہ ما زال مسجد الرحمہ الواقع فی مدینہ جدہ، جدہ شہر میں جو مسجد رحمہ ہے اس میں اب بھی لوگوں کا رش ہے، تو لکھتا ہے کہ نام بدلنے سے آنے والوں میں کوئی فرق نہیں پڑا، تغیر الاسم وبقیت الطقوس، نام تو بدلا گیا مگر مذہبی جنونی پھر بھی مذہبی رنگ لے کے وہاں پہنچتے ہیں۔ طقوس کہتے ہیں دینی رسومات کو، دینی اداؤں کو، تو کہتے ہیں نام بدلا تھا کہ کوئی نہ آئے، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے مسجد کو لوگ عظیم جانتے ہیں، اس میں آتے ہیں، تو ہم نے نام بدل دیا، نام بدلا اور مسجد فاطمہ کی جگہ مسجد رحمہ رکھا، جہاں ساری عمر سے صدیوں سے جبل رحمت تھا اس کی جگہ جبل عرفہ کو ہائی لائٹ کرنے لگے، اور یہاں پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جو بغض ہے اس نام کو مٹا کے مسجد رحمہ لکھا، مگر کہتے ہیں کہ اس کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں رغم تغییر اسمہ من مسجد فاطمہ الزہراء الی مسجد الرحمہ، کہ فاطمہ الزہراء نام سے بدل کے ہم نے نام رکھا مسجد رحمت، لیکن پھر بھی جو اس کو مسجد فاطمہ سمجھ کے آنے والے ہیں ان کے رش میں کوئی فرق نہیں پڑا۔
وہ پھر بھی وہاں پہ آتے ہیں. تو یہ ایک انداز ہے مختلف چیزوں کے لحاظ سے. اور آج جتنے ہمارے ہاں ہمارے ایجنٹ ان کے جو موجود ہیں، ان کے دفاع میں بولنے والے، وہ جو چیزیں پیش کرتے ہیں اس کے خلاف خود وہاں کا مواد جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے. اللہ کا فضل ہے، اہل سنت و جماعت پیسے کے زیر سایہ پروان نہیں چڑھے. آج بھی اسی فکر پر ہے جو فکر صفا والوں کی تھی، جو فکر بدر حنین کی تھی، اور اسی فکر کے زیر سایہ اللہ کے فضل سے آج بھی بڑھ رہے ہیں. مگر افسوس ہے کہ مرکز اسلام پر اس طرح کی جو فتوی بازی ہو رہی ہے اس سے غیر مسلم خوش ہو رہے ہیں. آپ کا مزاج مسلمان کا خمیر ہی ایسا ہے. آپ قرآن کو بڑا برکت والا سمجھتے ہیں اور یقیناً برکت والا. آپ حضرات مکہ شریف اور مدینہ شریف کو بڑا برکت والا سمجھتے ہیں اور یقیناً وہ برکت والا ہے. مگر ان لوگوں کے ہاں یہ اردو نیوز میں وہاں پر جو خبر چھپی 28 مئی 2010 کو ایک فتویٰ چھایا کیا گیا جس میں یہ بات واضح کی گئی کہ جو لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ مکہ شریف میں مر جاؤں تو اچھا ہے یا مدینہ شریف میں مر جاؤں تو مجھے فائدہ ہوگا، ان کا یہ سوچ بالکل غلط سوچ ہے. یہ اس کا پورا مضمون لکھا گیا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مردوں کی تدفین پر اصرار بے بنیاد ہے. مفتی اعلیٰ مردے کا عمل کام آتا ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تدفین سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سعودی عرب کے مفتی اعلیٰ شیخ عبدالعزیز آل شیخ نے یہ کہا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مردوں کی تدفین کی اسلام میں کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ مکہ شریف اور مدینہ شریف میں مردوں کی تدفین کی اسلام میں کوئی بنیاد نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بعض مسلمان اپنے فوت شدگان کو مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کے کسی قبرستان میں دفنانے کی ضد کرتے ہیں، جبکہ مردہ کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے کر جا کر دفن کرنے کی کوئی نس نہیں ہے، اور اس طرح یہاں پر دفن کرنے میں انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. ادھر ان کا کوئی مر جائے اور جنت البقیع میں دفن ہو جائے، اس کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں کہ ہمارا اتنا بڑا تھا اور وہاں پہنچا اور وہاں دفن ہوا، اور وہاں والے کہتے ہیں کہ یہاں تو دفن ہونے کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ فضیلت اسے ملے گی جس کا عقیدہ فضیلت والا ہوگا، اور جس کا عقیدہ نہیں اسے فضیلت کیسے مل سکتی ہے. دوسرے مقام پر یہ دیکھو وہاں کا اخبار ہے روشنی، اردو اخبار 25 شوال 1432 کا ہے. اس میں ستمبر 2011 کی یہ ایڈیشن ہے. اس میں یہ لکھا ہے، یہ آپ جو رکھتے ہیں آیت الکرسی گاڑی کے اندر لٹکا لیتے ہیں، دکانوں میں لٹکا لیتے ہیں، گھروں میں لٹکا لیتے ہیں، کس عقیدے سے کہ برکت ہوگی؟ اس پر فتویٰ جڑا گیا. کہتے ہیں اسی طرح کوئی کاغذ، پیتل یا دھات کے بنے ہوئے وہ ٹکڑے جس میں لفظ اللہ یا آیت الکرسی لکھا ہو، اسے اس اعتقاد سے گاڑی کے اندر لٹکانا کہ یہ گاڑی کی حفاظت یا گاڑی کو شر و فتن سے بچائے گا، یہ بھی توحید کی مخالفت ہے. چلو وہ جو جادوگروں کے معاملے ہیں، کوئی کسی شیطان کا نام لکھتا ہے، وہ جو ان کے لحاظ سے تو بات ٹھیک ہے کہ شیطانوں کے نام میں برکت کیسے آئے، مگر یہاں فتویٰ لفظ اللہ پر، یہاں فتویٰ آیت الکرسی پر کہ آیت الکرسی لٹکاتے ہو گھر میں یا گاڑی میں اور یہ سمجھتے ہو کہ اس سے برکت ملے گی اور فتنوں سے میں بچا رہوں گا. تو اس کے بارے میں یہ لکھا یہ بھی توحید کی مخالفت ہے، اس میں بھی شرک ہے. اب کس طریقے سے ان لوگوں کا ذہن مطمئن کیا جائے کہ یہ اوروں کو مشرک نہ سمجھے؟ ان کے لحاظ سے تو جو گاڑی میں یہ پلیٹ لگائے ہوا آیت الکرسی والی جو گھر میں لگایا ہوا ہے وہ بھی دین سے خارج ہو گیا، وہ بھی توحید کا مخالف ہو گیا. اس بنیاد پر یہ دین مروت کے خلاف ایک سازش ہے. وہ جو معاہدہ تھا برطانیہ کے ساتھ، اس کی تفصیلات پر دن بدن عمل کیا جا رہا ہے اور امت مسلمہ کو شرک کے تیروں سے لہولہان کیا جا رہا ہے.
جو باتیں ناجائز ہیں، خرافات ہیں، ہم بھی اس کے خلاف جہاد میں مصروف ہیں، ان کا خاتمہ ضروری ہے۔ جس طرح ہم نے مزارات کی حاضری کے لحاظ سے ہینڈ بل شائع کیے، اس سلسلہ میں آج بھی اس تحریک کو جاری رکھے ہوئے ہیں کہ جو مزارات کی حاضری کے وقت ڈھول ڈمکے ہیں، یہ چرسے بھنگے ہیں یا اس طرح کے جو کرتوت ہیں، ان سے مزارات والے خوش نہیں ہوتے، اور وہ عقیدہ، وہ عمل، وہ کام اہل سنت کا نہیں ہے، اس کا محاسبہ ضروری ہے۔ لیکن یہ امور جن پر ان کی سوئی جا رکی ہے، ان کاموں کو بھی توحید کے مخالف کہہ دیا اور ان کاموں کو بھی شرک میں داخل کر دیا، تو یہ معاذ اللہ بہت بڑی سازش ہے اسلامی جان کے خلاف۔ ان باتوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ یاد رکھیں کہ 4 جنوری کا روشن دن آ رہا ہے جو اس صدی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ 4 جنوری کا دن یوم ناموس رسالت ہے کہ جس دن غازی ممتاز حسین قادری نے گستاخ گورنر کو واصل جہنم کیا، جس دن غازی ممتاز حسین قادری نے گستاخانہ سوچ کی کمر توڑی، جس دن غازی ممتاز حسین قادری نے مغرب کے ایجنٹوں کے مقابلے میں ایک روشن کردار ادا کیا، وہ 4 جنوری کو بھول نہ جانا۔ غازی ممتاز حسین قادری کا جذبہ اڈیالہ جیل سے آج بھی ہمیں آوازیں دے رہا ہے، اور شیر مرد نے شکست نہیں کھائی، شکست خوردہ بات نہیں کی، اپنے اقرار پہ ڈٹا ہے اور انشاءاللہ ڈٹا رہے گا۔ اس دن میں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سارے شہروں میں ریلیوں کا، جلسوں کا، کانفرنسوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس سلسلہ میں ایک بڑا پروگرام لاہور میں منعقد ہو رہا ہے۔ ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام پریس کلب لاہور کے سامنے 11 بجے مظاہرہ ہوگا، پھر ریلی داتا دربار پہ پہنچے گی، اور حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کے دربار گور بار کے زیر سایہ بہت بڑا کنونشن ناموس رسالت کے حوالے سے غازی ممتاز حسین قادری کی حمایت میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ آپ تمام حضرات اس ریلی میں بھی پہنچے اور اس کے بعد اس کنونشن میں بھی پہنچے۔ اللہ کے فضل سے اسی رات کو ہم نے کراچی میں بھی پروگرام رکھا ہے، اور وہاں بھی اسلام آباد میں بھی بڑے بڑے شہروں میں پروگرام ہو رہے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ اور کوئی تعاون نہیں کر سکتے تو یہ تو کم از کم ظاہر کرے کہ تم جیل میں اندر محبوب کی محبت میں خوش بیٹھے ہو، تو ہم جیل سے باہر تمہارے تعاون میں سڑکوں پہ نعرے لگا رہے ہیں اور یہ اظہار کر رہے ہیں کہ غازی ممتاز حسین قادری اکیلا نہیں، پوری قوم غازی ممتاز قادری کا ساتھ دے رہی ہے۔ اس سلسلہ میں اس دن کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے اور مکمل تیاری کرنی ہے، اور جو سوچ آج غازی ممتاز قادری سے ٹکرا رہی ہے اس سوچ کے خاتمے کے لیے بھی بھرپور کردار ادا کرنا ہے۔ عصر حاضر کا حسینی کردار غازی ممتاز حسین قادری کا کردار ہے، اس سے ٹکرانے والا کردار یزیدی کردار ہے، خواہ وہ کوئی لیڈر ہو، کوئی کمپنی ہو، کوئی تنظیم ہو، وہ یزیدی کردار لے کر غازی ممتاز قادری سے ٹکرا رہے ہیں، اور یزیدیت مٹ جائے گی۔ حسینیت کل بھی زندہ تھی، حسینیت آج بھی زندہ ہے۔ یاد رکھیں، ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام 14 جنوری کو ایک تاریخ ساز سیمینار منعقد ہو رہا ہے لاہور میں، جامعہ نعمانیہ جو اہل سنت کی تاریخی درسگاہ ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر 14 جنوری بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء کنز الایمان سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ قرآن مجید کا کیا، جس نے اس صدی میں اور پچھلی صدی میں اور انشاءاللہ قیامت تک کے لیے عقائد کو محفوظ کرنے کے لیے جو کردار ادا کرنے کی صلاحیت اس میں موجود ہے، اس ترجمے کے محاسن کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے۔ آج جو فتنے آئے ہیں وہ اس لیے کہ امام کی سوچ کو چھوڑا گیا، اسے نظر انداز کیا گیا۔ ہم دوبارہ قوم کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، عربی زبان میں ہے، اردو والے سمجھنے کے لیے ہر ایک کی طرف متوجہ نہ ہو، اس سوچ پر آئیں کہ جو سوچ قرآن و سنت کا ترجمہ نہیں کر رہی بلکہ ترجمانی بھی کر رہی ہے۔ تو کنز الایمان سیمینار وقت کی اہم ضرورت ہے، اس سیمینار کو بھرپور طریقے سے آپ نے کامیاب کرنا ہے، اور یہاں گوجرانوالا میں استحکام پاکستان
کانفرنس کا انعقاد بھی 8 جنوری کو ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی بھرپور تیاری کرنی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔